والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد ہم غزوہ احد کی بات کر رہے تھے. جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے چلاتے ہوئے غزوہ احد کا تذکرہ جو ہے جانصاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ان کا تذکرہ اس کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے کہ جس کی بنیاد پر وہ کیسر و کسریٰ کے ساتھ ٹکرائے اور جس جذبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان میں انہیں فتح و کامیابی عطا فرمائی. جب عام جنگ شروع ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تلوار مبارک نکالی اور تلوار نکال کر آپ نے فرمایا: من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے؟ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نکالیں اور صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. اور تلوار بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تلوار ہو. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی تو کئی صحابہ کرام کھڑے ہوئے تلوار لینے کے لیے. جو بھی آگے بڑھتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو پیچھے کر لیتے. جو بھی آگے بڑھتا لینے کے لیے سرکار تلوار پیچھے کر لیتے، یعنی اسے عطا نہ فرماتے. یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کھڑے ہوئے، سماک بن خرب یہ کھڑے ہوئے. ان کا اصل نام سماک ہے، ابو دجانہ ان کی کنیت ہے، تو اسی سے چونکہ مشہور ہے تو یہی زیادہ نام ان کا چلتا ہے، ابو دجانہ کے نام سے مشہور ہے. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی:
ما حقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے تو دشمن پر پے در پے وار کرے، اتنی سختی کے ساتھ جنگ کرے، اتنی یہ تلوار چلائے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لینے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک جنگ کے دوران وہ ایک کپڑا رکھتے تھے سرخ رنگ کا، جسے اصابت الموت کہا جاتا تھا، یعنی موت کا دوپٹہ یا موت کا پٹکا یا موت کا کپڑا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو جب سر پر باندھ لیتے تھے، اس رومال کو، اس دوپٹے کو یا اس پٹکے کو جب اپنے سر مبارک پر باندھ لیتے تھے حضرت ابو دجانہ، تو پھر صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب مشرکوں کی خیر نہیں ہے، جو دشمن بھی سامنے آئے گا تو حضرت ابو دجانہ جو ہے اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مبارک لے کر لہرائی، سر پر وہ سرخ رنگ کا کپڑا پٹکا باندھا، اور اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو بڑے فخری انداز کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس غلام کی ادا کو دیکھا تو فرمایا اے لوگو سنو، یہ جو چال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، یعنی متکبرانہ چال، اکڑ اکڑ کر چلنا، غرور و تکبر کے ساتھ چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ لیکن سنو، یہ جو ابو دجانہ جس چال میں اس حال میں چل رہے ہیں نا، یعنی جنگ کے موقع پر جو چل رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ چال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹے اور جنگ کرنی شروع کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام بھی اسی جنگ میں شامل تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی تلوار لینے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار نہیں دی بلکہ ابو دجانہ کو وہ تلوار عطا فرما دی۔ تو حضرت زبیر کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی رشتہ دار ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار مجھے عطا نہیں فرمائی بلکہ ابو دجانہ کو عطا فرما دی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ دکھ تھا، تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ یہ ابو دجانہ کون سے بہادری والے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ ابو دجانہ آگے آگے لڑائی کر رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک پر سرخ دوپٹہ باندھا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ اشعار پڑھنے لگے، یہ رجز پڑھنے لگے، انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضربوا بسیف اللہ والرسول۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یہ رجز پڑھ رہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے میں وہ ہوں جس کے ساتھ میرے خلیل نے اس وقت معاہدہ کیا جب ہم کھجوروں کے پاس پہاڑ کے دامن میں تھے کہ میں ساری عمر پچھلی صفوں میں جنگ نہیں کروں گا، پچھلی صفوں میں کھڑا نہیں رہوں گا، بلکہ میں آگے بڑھ کر تلوار چلاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کو چلاتا رہوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی عطا کردہ تلوار کے ساتھ دشمنوں کے سر کاٹتا رہوں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھتے ہوئے
लश्कर कुफार में घुस गए। जिस तरफ हज़रत अबू दुजाना जाते हैं उन काफरों की लाशों के ढेर लगाते चले जाते हैं। हज़रत अबू दुजाना इसी तरह काटते दुश्मनों को कुफार को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हज़रत अबू दुजाना इसी तरह से मुशरिकीन की लाशों के ढेर लगाते जा रहे हैं। हज़रत ज़ुबार कहते हैं मैंने देखा सामने से एक बड़ा बहादुर काफिर जो था वो सामने से आ रहा था। मैंने देखा वो उधाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, जो भी मुसलमान उसके रास्ते में आता है उसे वो काट कर गिरा देता है। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं मैं दिल में दुआ कर रहा था कि काश इन दोनों का मुकाबला हो जाए, हज़रत अबू दुजाना इसके मुकाबले में आ जाए, फिर पता चलेगा कि हज़रत अबू दुजाना कितने बड़े बहादुर हैं। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं मैं देख रहा था कि इतने में वो काफिर हज़रत अबू दुजाना के मुकाबले में आ गया। जब हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में वो काफिर आया, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उसने वार किया। आपने उसको अपनी ढाल पर उसकी तलवार को रोका। फिर अल्लाह के शेर हज़रत अबू दुजाना ने अपनी तलवार चलाई, अपनी तलवार लहराई और उसकी गर्दन पर मार कर उसको काट कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तरह मुशरिकों को काटते हुए और उनको मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह फरमाते हैं एक और मुशरिक निकला, धाड़ता हुआ निकला। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कोई वो धाड़ता हुआ मुशरिक बाहर निकला और मुसलमानों पर गर्रा कर कहने लगा कि ऐ मुसलमान, आज मुसलमान इस तरह इकट्ठे हुए हैं जैसे भेड़ बकरियों को ज़बह करने के लिए जमा किया जाता है। यानी उसका मकसद ये था बात करने का कि आज मैं मुसलमानों को काट कर रख दूँगा। इस तरह वो गर्राता हुआ काफिर जब बाहर निकला, हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं मैंने देखा एक निकाब पोश नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया, उसके साथ लड़ाई करने के लिए निकला। मैंने देखा उसका और उसका कोई जोड़ नहीं है। वो मुसलमान मुजाहिद जब उसके सामने गया, उस काफिर ने उस पर हमला किया, उसने उस काफिर की तलवार को रोक लिया। फिर उस मुसलमान ने जब उस काफिर पर तलवार चलाई, उस मुजाहिद ने इसने ज़ोर से उस काफिर पर तलवार चलाई कि उसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उसके जिस्म का एक हिस्सा इस तरफ जा गिरा, एक हिस्सा दूसरी तरफ जा गिरा। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं फिर उस मुसलमान ने, उस मुजाहिद ने अपने चेहरे से निकाब हटाया और कहा कैफ़ तरा या काबू अना अबू दुजाना था, ऐ काब ये कैसा मंजर था जो तुमने देखा। सुनो मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का शेर अबू दुजाना हूँ। इस तरह हज़रत अबू दुजाना काटते हुए बढ़ रहे हैं। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं मैं भी हज़रत अबू दुजाना के पीछे था, उनका पीछा कर रहा था। चलते चलते हज़रत अबू दुजाना का सामना एक निकाब पोश के साथ हो गया। हज़रत अबू दुजाना उस पर तलवार का वार करने लगे, फिर अपने तलवार के वार को रोक लिया, पीछे हट गए, उसको ज़िंदा छोड़कर वापस आ गए। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा ऐ अबू दुजाना तूने उस काफिर को क्यों छोड़ दिया, उस निकाब पोश को क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं कत्ल किया, उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। हज़रत अबू दुजाना कहने लगे ए ज़ुबैर, ए जनाब ज़ुबैर सुनिए, मैंने उस काफिर को इसलिए छोड़ दिया कि जब मैंने उस पर तलवार चलानी चाही तो वो आगे से चीख उठा। जब मैंने उसकी चीख, उसकी आवाज़ को सुना तो मुझे वो औरत महसूस हुई। मैंने देखा कि वो एक औरत थी, वो हिंदा अबू सुफियान की बीवी थी, वो अबू सुफियान की बीवी हिंदा थी। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं तो फिर तुमने उसे कत्ल क्यों ना किया, उसे जिंदा क्यों जाने दिया। वो तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काफिरों को उबार रही थी। हज़रत अबू दुजाना फरमाने लगे ए ज़ुबैर सुनिए, वकरहतु अन अद्रिबा बिसैफ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरातन ला नासिर लहा। ए ज़ुबैर सुनिए, मैंने उस औरत को इसलिए कत्ल नहीं किया कि मैंने नापसंद किया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत को कत्ल करूं और ऐसी औरत को कत्ल करूं जिसका उस वक़्त कोई मददगार नहीं था। हज़रत अबू दुजाना फरमाने लगे मैंने उस औरत को इसलिए कत्ल नहीं किया, उसको इसलिए कत्ल नहीं किया कि वो एक तो वो औरत थी और मैंने नापसंद किया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से किसी औरत का कत्ल करूं, और दूसरा इस वजह से
کہ اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، جب وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی تو اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک نہتی عورت کو قتل کرنے سے گریز کیا، انکار کر دیا۔ اب اسی طرح جنگ کا ماحول گرم ہے، ہر طرف سے مشرک جو ہے وہ کٹ رہے ہیں۔ ایک مشرک بڑا بپھرتا ہوا میدان جنگ میں نکلا، حل من مبارز حل من مبارز کا نعرہ لگاتے ہوئے آ گیا اور کہہ رہا تھا، ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، جب اس نے تیسری دفعہ پکارا ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ وہ مشرک اونٹ پر سوار تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی اور اس کے اونٹ پر سوار ہو گئے، اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضرت زبیر مشرک کے ساتھ اونٹ کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کے بیٹے کو اس مشرک کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ان دونوں میں سے جو پہلے زمین پر گرے گا وہ مارا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ فرما رہے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ مشرک پر وار کیا، جس کو وہ سنبھال نہ سکا اور اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ جو ہی وہ مشرک اونٹ سے نیچے گرا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی اور نیچے گر کر اس کا کام تمام کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں سنو، ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، سنو میرا حواری حضرت زبیر بن عوام ہے۔ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر اس مشرک کے مقابلے میں نہ نکلتے تو میں خود اس مشرک کا کام تمام کر دیتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ تو اس طرح حضرت ابو دجانہ طلحہ بن عبید اللہ اسد اللہ و اسد رسولہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب، انس بن نضر، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ عظیم مجاہد جو تھے، مشرکین بھی بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے احد کے مقام پر، اور مسلمان بھی اپنی سر دڑ کی بازی لگا کر جو ہے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور بالخصوص یہ جن صحابہ کے میں نے نام لیے ہیں، یہ تو اس دن ایسے تھے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی 70 شیروں کی جو ہے وہ ان کو طاقت عطا فرما دی ہے۔ اس طرح بہادری کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے۔ یہ اللہ کے شیر جس طرف جاتے تھے مشرکوں کی لاشوں کو کاٹتے جاتے تھے اور انہیں ان کے ڈھیر لگاتے جا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا جان ہیں، یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تھے نا، تو میں نے آپ احباب کے سامنے جب مشورے کے لیے سرکار نے بلایا تھا تو اس جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا، سرکار نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ جمعے کی شب کو جو سرکار نے خواب دیکھا تھا کہ ایک گائے آئی ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تلوار جو ہے وہ کھنڈی ہو گئی، اس کے دندانے خراب، اس کو دندانے پڑ گئے، یا یوں سمجھ لیں کہ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو اس سے مراد جو تلوار ٹیڑھی ہوئی تھی، اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شہادت کے مقام پر فائز فرمائے گا۔ تو وہی خواب جو تھی اس کی تعبیر حضرت سیدنا امیر حمزہ بنے۔ اس جنگ میں، جنگ احد میں، حضرت سیدنا امیر حمزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان ہیں، وہ شہید ہوئے۔ اور پھر میں نے پیچھے یہ بھی بات بیان کر دی تھی کہ جب مشرکین وہاں سے نکلے تھے تو جبیر بن مطعم جو تھے، ان کا ایک غلام تھا وحشی، اس کو انہوں نے کہا تھا، کیونکہ ان کا چچا جو تھا وہ جنگ بدر میں قتل ہو گیا جبیر بن مطعم کا، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ اگر تو، اور اس کو قتل حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کیا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دے گا تو میں بدلے میں تجھے آزادی عطا فرما دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح جو ہند تھی ابو سفیان کی بیوی، تو اس نے بھی جو ہے وہ اس سے کہا تھا کہ اگر تو ہمارے مقتولوں کا بدلہ لے گا تو ہم تجھے انعام سے نوازیں گے، وحشی سے کہا تھا۔ اور بالخصوص اس نے کہا تھا کہ اگر تم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو گے تو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے۔ اب یہ وحشی کہتے ہیں، چونکہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، جب طائف والے مسلمان ہوئے نا تو پھر یہ مسلمان ہوئے۔ تو وحشی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میرا جنگ میں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے اور آزادی کے حق کو حاصل کرنے کے، میرا سوائے اس کے اور کوئی مقصد جنگ میں آنے کا نہیں تھا۔ اب یہ صرف حضرت سیدنا امیر حمزہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ مجھے نظر آئیں تو میں ان پر اپنا جو ہے وہ وار آزماؤں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ چھوٹا نیزہ چلاتے تھے اور اس میں بڑے ماہر تھے، نشانہ جہاں پر لگا کر باندھ کر مارتے تھے وہاں سے وہ ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، اتنا یہ بندہ جو تھا وہ نشانہ اس کا پکا تھا، وحشی کا۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح جو ہے وہ دھاڑتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ وحشی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اونٹ پر جو ہے وہ اونٹ بھی دیوانہ وار بھاگ رہا ہے اور جس طرف اونٹ جاتا ہے وہ تباہی مچاتا جا رہا ہے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ جو ہے یہ بھی جس طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے کفار جو ہے جو سامنے آتا ہے وہ کٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے مقام پر دو دستی تلوار چلا رہے تھے۔ دو دستی کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور اللہ کے شیر دونوں ہاتھوں سے لڑ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہی جا رہے تھے، جس طرف رخ ہوتا تھا کفار جو ہے کچھ آگے لگ کر بھاگ جاتے اور کچھ جو سامنے آ جاتے ان کو قتل کر دیتے۔ وحشی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جو اونٹ پر سوار ہے اور جس طرف جاتا ہے لاشوں کے ڈھیر لگاتا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ ہے جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ کہتا ہے جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہی میرے مطلوب ہے، میرا مقابلہ انہی کے ساتھ ہے اور میں نے انہی پر وار کرنا ہے، لہٰذا کہتا ہے کہ وحشی کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے اسے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صبا بن عبد العزیٰ غبشانی آیا۔ یہ مشرک تھا، کافر تھا، یہ سامنے آیا
جب یہ سامنے آیا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے للکار کر کہا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، آ میرا مقابلہ کر، آ میرے مقابلے میں۔ جب صبا ان کے مقابلے میں آیا، جب قریب ہوا تو وحشی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے سامنے جب وہ آیا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اس کو دوسرا سانس نہیں لینے دیا اور تلوار ماری اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کر دیا تو اس کا سامان جنگ اٹھانے کے لیے جھکے، جب جھکے نا تو پاؤں پھسلا، وہ گرا، کٹ گیا تھا نا اس کا سر اور پتھریلی جگہ تھی تو پاؤں پھسلا خون کی وجہ سے۔ جب پاؤں پھسلا تو آپ کی جو زرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ آپ کے پیٹ سے اٹھ گئی۔ وحشی کہتا ہے جب میں یہ ایک چٹان کے قریب جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جب ان کے پیٹ سے زرہ اوپر ہوئی تو میں نے اسی لمحے کا میں انتظار کر رہا تھا، میں نے اسی وقت جو ہے وہ نیزہ مارا جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے لگا اور پار ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تو سیدھے کھڑے ہوئے اور وحشی کہتا ہے میری طرف بڑھے۔ جب میری طرف حضرت سیدنا امیر حمزہ بڑھے تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ جب میں بھاگ گیا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ چونکہ اب وہ زخم بہت نازک جگہ پر لگ چکا تھا اور کاری زخم لگ چکا تھا تو زیادہ دیر کھڑے نہ رہ سکے اور گر پڑے۔ جب گرے اسی زخم کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے احد کے مقام پر۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وحشی کہتے ہیں میں دوبارہ پھر آیا، میں نے دیکھا، جب میں نے اپنا نیزہ نکالا اور میں نے جا کر ہند سے کہا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ہندہ بھی کہتے ہیں ہند بھی کہتے ہیں، تو اس سے جا کر میں نے کہا کہ میں نے تیرا کام کر دیا ہے، میں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دیا۔ وہ آئی اور اس نے آ کر حضرت سیدنا امیر، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وحشی نے ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ کا سینہ جو ہے وہ چیرا تھا اور دل نکالا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہند خود آئی اور اس نے آ کر حضرت سیدنا امیر حمزہ کا سینہ چیرا، کاٹا اور دل نکال کر چبایا، چبا نہ سکی تو اسی طرح اس کے ٹکڑے جو تھے وہ پھینک دیے آپ کے سینہ کے پر۔ پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان جو تھے ان کو کاٹ دیا، آپ کی آنکھیں نکال دیں، مسلح کر دیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے علاوہ دیگر جو صحابہ کرام وہاں پر پڑے ہوئے تھے ان کے بھی اس نے مسلح کیا اور ان کا ہار بنا کر اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور مکہ مکرمہ تک اس کو لے کر آئی اس ہار کو۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے چچا کہاں ہیں، میرے چچا کہاں ہیں، ان کا پتہ کرو۔ صحابہ کرام ان کو تلاش کر رہے ہیں لیکن مل نہیں رہا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو، میرے چچا کا پتہ کر کے آؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک بندے نے کہا کہ میں نے انہیں فلاں جگہ پر دیکھا تھا، فلاں پہاڑیوں کے فلاں چٹانوں کے پاس میں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ وہاں پر یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے بلند آواز سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں۔ میں تسی گونگے بن کے بہ رہو، تسی نہ بولیو، تسی بول چھڑیا کرو کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ چھڑتا بندہ، وہ میں نے بھی پتہ لگے تو سمجھ آندی بھی یہ گل دی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میں اللہ اور اس کے رسول کا، اور شعراں دی گل سنیے تو بندہ شعر بنتا ہے۔ شعراں والا جذبہ ہونا چاہیے مسلمانوں دا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میں نے پہلے عرض کیا کہ جس مقام پر بھی، جس جنگ میدان میں بھی پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ لاکھوں کا لشکر بھی ہوا ہے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ وہ کامیابی کیوں ملتی رہی ہے؟ کیوں ملی ہے وہ کامیابی؟ ان کا جذبہ شیروں والا تھا اور جذبہ ایمانی جو تھا وہ مضبوط تھا، پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان تھے ان لوگوں کے۔ جس طرف جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کے جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر جب بندہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو رسوا نہیں کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ؟
میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا، اونچی آواز سے بولیے، میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں۔ اللہم ابرأ الیک مما جاء بہ ہؤلاء، یعنی ابا سفیان و صحابہ، وآتذر الیک مما صنع ہؤلاء بانہزامہم۔ آپ فرما رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معافی طلب کر رہے تھے، یا اللہ میں ان کفار کے ظلم و ستم سے تجھ سے برات کرتا ہوں، یعنی میں ان کے ساتھ اس ظلم میں شامل نہیں ہوں۔ یہ کفار و مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، میں اس سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ پھر فرمایا اور جو مسلمانوں سے ہوا، یہ آگے اگلے جمعۃ المبارک پر ہم اس کو بھی بیان کریں گے، جو مسلمانوں سے ہوا تو اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے میں اس پر تم سے معذرت چاہتا ہوں، ہمیں معاف فرما دے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا تو حضرت علی المرتضیٰ ان کی لاش تلاش کر کے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میدان کے درمیان میں نا حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کٹا پھٹا لاشا جو تھا وہ پڑا ہوا تھا۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دیکھ کر گیا تو جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے چچا جان کی جو نعش ہے، جو ان کی میت ہے، وہ مجھے مل گئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا چلو مجھے بھی دکھاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی المرتضیٰ میں تم سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب اپنے چچا جان کی لاش کی حالت دیکھی، جسم کی حالت دیکھی، جسم بھی پھٹا ہوا ہے، اور وہ دل کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بری ہوئی تھی آج وہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا پڑا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے چچا کی لاش مبارک کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے، ان کے لاشے کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ جس طرح کے میں جانتا تھا بلائیاں کرنے والے تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی بہن یا ہمارے خاندان کی عورتیں غم زدہ ہوگی تو میں اے حمزہ، اے میرے چچا، آپ کی لاش کو یوں ہی پڑا رہنے دیتا، اور آپ کی لاش کو پرندے کھاتے، جانور کھاتے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حشر ان کے جسموں میں کرتا، ان کے پیٹوں میں کرتا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات ادا فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کو لقب کیا عطا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں نے یہ اعلان کروایا ہے کہ یہ سیدنا امیر حمزہ راہ حق کے شہید ہیں۔ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ جنہیں کو نہ بہادری بھائی انہیں کی تسی آمین بھی تو کیا چھڑو نا۔ تو کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا آسمانوں میں کہ یہ راہ حق کے شہید ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے شہید ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی، یہ لقب ہے ان کا آسمان والوں میں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غلبہ دیا تو میں حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 مشرکین کے جو مقتول ہیں، کفار کے جو مقتول ہیں، ان کا اسی طرح اس سے بڑھ کر مسئلہ کروں گا۔ جس طرح انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ناک کانٹے نکالے اور کاٹے ہیں، اسی طرح میں بھی ان کا مسئلہ کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو، یعنی حضور نے فرمایا تھا نا کہ میں 70 مقتول جو ہے مشرکین کے کفار کے ان کا مسئلہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سزا دینا چاہتے ہو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت پر، مشرکین کو سزا دینا چاہتے ہو تو پھر جیسی حرکت انہوں نے کی ہے ویسی سزا انہیں دو، اور اگر تم معاف کر دو انہیں اور صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو جذبات میں آ کر سرکار نے فرمایا تھا نا کہ میں 70 مقتولوں کا مسئلہ کروں گا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر صبر ہی کروں گا، اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر ہی کروں گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ آئی، سرکار کی پھوپھی تھیں اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بہن تھیں۔ انہیں جب دیکھا نا دور سے آتے ہوئے تو حضرت زبیر سے کہا جاؤ اپنی ماں کو روکو، اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا، ان کی حالت دیکھ لی لاش کی، تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تو حضرت زبیر آگے بڑھے، جا کر ان کو روکا۔ وہ بھی اتنے بہادر بھائی کی بہن تھیں، انہوں نے آگے سے مکہ مارا حضرت زبیر کے سینے پر اور کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بھائی کو لازمی طور پر جا کر دیکھوں گی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آنے دو، اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں صبر کروں گی، روؤں گی نہیں ان کی لاش پر، ان کی لاش کو دیکھ کر واہ ویلا نہیں کروں گی، تو پھر انہیں آنے دو۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صفیہ کو آنے کی اجازت دے دی اپنی والدہ کو۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر وہ 2 چادریں لے کر آئی تھیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کے کفن کے لیے، چونکہ خبر پہنچ چکی تھی مدینہ منورہ میں بھی، 2 چادریں لے کر آئی تھی اپنے بھائی کو کفن دینے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ ہی ایک انصاری صحابی بھی تھے جن کا جسم حضرت سیدنا امیر حمزہ کی طرح وہ بھی کٹا پھٹا پڑا تھا، ان کا بھی کفار نے مسئلہ کیا ہوا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کفن دینے لگے تو ساتھ وہ انصاری صحابی بھی پڑے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو 2 چادریں نہیں دیں، بلکہ 1 چادر اپنے چچا کو دی اور 1 چادر اس انصاری صحابی کو عطا فرما دی۔ اب وہ چادر جو حضرت سیدنا امیر حمزہ کو ملی تھی نا، اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا قد مبارک جو تھا نا، جسم مبارک لمبا تھا، بڑا تھا جسم، تو اس وجہ سے وہ چادر اگر چہرے پر ڈالتے، سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف چادر کر دو اور ان کے پاؤں پر ازہر گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ جنازہ پڑھا تھا، اس لیے کہ یہ سامنے پڑے ہوئے تھے۔ جس صحابی کو بھی لایا جاتا سرکار ان کو نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جو صحابی بھی آتا، جو شہید آتا، اسے اٹھا دیتے، اس کی جگہ پر نیا آ جاتا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی چارپائی وہاں پر ہی پڑی رہتی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب اس صحابی شہید پر جنازہ پڑھتے تو ساتھ ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ پر بھی جو ہے وہ جنازہ پڑھتے۔ تو 70 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعداد میں کسی پر جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 70 دفعہ جو ہے وہ جنازہ پڑھا ہے۔